صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ منافقین کے احوال کے بارے میں 13 آیات یہاں ذکر کی گئی ہیں، جو آخری 4 آیات ہیں 17 سے 20 تک۔ ان 4 آیات میں 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ پہلی مثال 17 اور 18 نمبر آیت میں، اور دوسری مثال 19 اور 20 نمبر آیت میں ذکر کی گئی ہے۔ تو ہم سوالات اور پھر ان کے جوابات کی روشنی میں ان مثالوں کو سمجھیں گے، اور ان میں جو ہمارے لیے ہدایت کے پہلو ہیں ان سے استفادہ کریں گے۔ پہلا سوال، مثال کیوں دی جاتی ہے؟ مثال کیوں دی جاتی ہے؟ جواب، مثال کی مدد سے، مثال کے ذریعہ سے مشکل بات بھی بآسانی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس لیے سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ اس لیے سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے۔ دوسرا سوال، کیا سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے علاوہ بھی مثال کا کوئی فائدہ ہے؟ کیا سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی پیدا کرنے کے علاوہ بھی مثال دینے کا کوئی فائدہ ہے؟ جواب، جی ہاں، اور بھی اس کے فوائد ہیں۔ کلام میں اس سے حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور کلام اس سے فصیح اور بلیغ ہو جاتا ہے، لیکن خاص طور پر جو قرآن میں مثالیں ذکر کی گئی ہیں ان سے مقصود ان میں غور و فکر کر کے، ان میں غور و فکر کر کے، یعنی مثالوں میں ان میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا اور تقوی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خصوصاً قرآن میں جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں ان سے مقصود ان میں غور و فکر کر کے نصیحت حاصل کرنا اور تقوی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ بنیادی تو مثال دینے کی جو وجہ ہے وہ یہی ہے کہ بات سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی پیدا ہو، اور اس کے علاوہ بھی مثال کے دینے کے فوائد ہوتے ہیں۔ اس سے کلام حسین ہو جاتا ہے، خوبصورت ہو جاتا ہے، اور کلام میں فصاحت و بلاغت آ جاتی ہے۔ لیکن جو قرآن پاک میں مثالیں دی گئی ہیں نا، ان سے جو اصل مقصود کیا ہے کہ ان میں غور و فکر کر کے
ان سے نصیحت حاصل کریں اور ان سے اپنے اندر تقوی پیدا کریں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان میں غور و فکر کریں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ بے شک ہم نے اس قرآن پاک میں سمجھانے کے لیے ہر طرح کی مثال بیان فرمائی ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور عربی زبان میں ہر طرح کے نقص اور عیب سے پاکیزہ اور بلند و بالا کلام نازل کیا ہے تاکہ لوگ تقوی حاصل کریں۔ تو یہاں جو مثالیں ذکر کی گئی ہیں ان میں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے وہ آگے ہم اس کا ذکر کریں گے۔ تیسرا سوال، یہاں منافقین کے احوال کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ مثال تو سمجھانے کے لیے ایک بھی کافی ہوتی ہے، تو دو مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ جواب، منافقین دو طرح کے تھے۔ نمبر ایک وہ منافقین تھے جو دل میں پکے یہودی یعنی کافر تھے، انہیں ایمان اور کفر میں کوئی تردد نہیں تھا، ان پر حق واضح تھا، لیکن انہوں نے شروع سے ہی حسد کی وجہ سے، دیگر فاسد اغراض کی وجہ سے وہ مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، وہ دل میں پکے کافر تھے اور زبان سے دھوکہ دینے کے لیے، اپنے آپ کو مسلمان باور کرانے کے لیے اور اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ تو جو پہلی مثال ہے یہ ان منافقین کے بارے میں ہے کہ جو پکے کافر تھے اور اول تاخر وہ کفر پر قائم رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ یہ سورۃ الانعام کے اندر بھی آیا ہے اس کا ذکر، اور سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا ہے۔ تو ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکمل علم تھا، تو رات میں آپ کی نشانیاں، آپ کی آمد اور آپ پر ایمان لانے کا اللہ کی طرف سے حکم، یہ ساری چیزیں انہیں معلوم تھیں۔ لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بنی اسرائیل میں ہونے کی بجائے بنی اسماعیل میں ہوئی ہے، تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، تو اس وجہ سے وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ اب وہ یہودی جو پہلے تو آپ کی آمد کے شدت سے منتظر تھے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا،
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ تو پہلے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے کفار کے خلاف اللہ کی بارگاہ سے فتح طلب کرتے تھے اور وہ فتح کی دعائیں مانگتے تھے، اور مشرکین کو کہتے تھے کہ ایک عظیم الشان رسول آنے والا ہے، اب وہ جلد آ جائے گا تو پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تم کو تہس نہس کر دیں گے، اب تو تم کر لو جو کرنا ہے ہم پر ظلم، ہم جب وہ رسول آ جائے گا تو اس کے ساتھ مل کر پھر ہم تمہیں غلبہ پائیں گے۔ تو دعائیں مانگتے تھے کہ جلد وہ رسول آ جائے، اور جب وہ رسول تشریف لے آیا تو اب ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ کی ایسے منکرین پہ لعنت ہو۔ تو کچھ وہ یہود تھے کہ جو، بلکہ یہود یہ منتظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے، جب آپ تشریف لے آئے تو پھر ان کے 3 گروہ بن گئے۔ ایک تو وہ پکے یہودی، اندر سے بھی اور اعلانیہ بھی وہ یہودی رہے، اور کچھ وہ تھے جو ظاہری کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے وہ پکے یہودی تھے اور کافر تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا کہ جن کا ایمان انتہائی کمزور تھا، وہ آزمائشوں کا، تکلیفوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ تو جب اسلام پر وہ وقت آتا جس میں آسانی ہوتی، سہولت ہوتی اور کچھ فوائد کی امید ہوتی تو پھر وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے، ہم بھی مسلمان ہیں، اور جب تھوڑی مشکل آ جاتی، جہاد کا موقع آ جاتا، کوئی تھوڑے مشکل حالات آ جاتے تو وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ تو وہ ان کا جو دل ہے کبھی حق کی طرف مائل ہوتا تھا اور کبھی پیچھے ہٹ جاتا تھا، ضعیف الایمان۔ تو یہ جو منافقین تھے یہ دوسری قسم کے منافقین ہیں، ان کے لیے ان کی حالت کو سمجھانے کے لیے پھر دوسری مثال دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 طرح کے تھے نا، ایک تو پکے یہودی تھے، اعلانیہ بھی اور باطنی طور پر بھی یہودی تھے، وہ تو ہو گئے الگ۔ باقی جو 2 گروہ تھے وہ منافقین کے تھے۔ تو پکے منافق، پکے کافر صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، تو یہ چونکہ ان پہ حق واضح تھا، اس کے باوجود یہ حسد کی وجہ سے یہ اڑے رہے، اپنی ضد پہ اڑے رہے، اور انہوں نے آپ کی رسالت کو نہیں مانا۔ تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ اپنی اس غلط روش کی وجہ سے ان کو حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا گیا، پھر یہ گونگے بہرے اندھے ہو گئے، اب ان کی امید نہیں ہے کہ اب یہ لوٹ کر آئیں گے حق کی طرف۔ تو سمجھ آ گئی؟ سوال یہ تھا کہ یہاں منافقین کی حالت کو سمجھانے کے لیے 2 مثالیں کیوں دی گئی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ منافقین 2 طرح کے تھے۔ پہلی قسم کے منافقین وہ تھے جو کفر میں پکے تھے، صرف زبان سے وقتی طور پر وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے، تو پہلی مثال ان کی حالت کو سمجھانے کے لیے دی گئی۔ دوسرے قسم کے منافقین وہ تھے جو کمزور ایمان والے تھے، جب اسلام والوں کے لیے حالات اچھے ہوتے تو وہ ایمان کا اظہار کرنے لگ جاتے اور مسلمانوں سے ان کی رغبت ہو جاتی، اور جب مشکلات آتی، آزمائشیں آتی تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے۔ تو دوسری مثال ان دوسری قسم کے منافقین کی حالت کو سمجھانے کے لیے دی گئی۔ سمجھ آ گئی؟ اگلا سوال یہ ہے، چوتھا سوال، پہلی مثال کی وضاحت کریں۔ پہلی مثال کی وضاحت کریں۔ پہلی مثال کی وضاحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پکے منافقین تھے ان کی حالت کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ آپ فرض کریں کہ ایک ایسی جگہ ہے، ایسا مقام ہے جہاں کچھ لوگ موجود ہیں، وہاں سخت قسم کا اندھیرا ہے۔ ان لوگوں کو سخت اندھیرے کی وجہ سے آس پاس کی چیزیں نظر نہیں آتی اور اپنی منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی نظر نہیں آتا، مطلوبہ اشیاء بھی نظر نہیں آتی اور مطلوبہ راستہ بھی انہیں نظر نہیں آتا۔
اور وہ منتظر ہیں کہ کوئی روشنی ہو تو ہمیں ہماری مطلوبہ چیزیں نظر آئیں، ہمیں اپنا راستہ نظر آئے۔ اب وہاں کسی شخص نے آگ جلائی، روشنی ہوئی، اب ایک امید لگی کہ اب یہ اپنی مطلوبہ چیزیں پا لیں اور اپنا راستہ پا لیں۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں کے نور کو سلب کر لیا اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ اب باہر روشنی موجود ہے اور آنکھوں کی روشنی جاتی رہی۔ پہلے تو امید تھی نا کہ روشنی ہو تو ہمیں مطلوبہ چیزیں اور مطلوبہ راستہ نظر آئے، لیکن جب آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو اب تو امید بھی نہیں رہی کہ اب انہیں مطلوبہ چیزیں نظر آئیں اور اپنا راستہ نظر آئے۔ تو جیسے یہ لوگ ہیں، اسی طرح جو پکے منافقین ہیں جن پر حق واضح ہے، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور مسلسل وہ اپنی اسی عادت پہ قائم رہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ پاک میں جو اسلام کی شمع روشن کی تھی، اور اب ہدایت کا سورج بالکل نصف النہار یعنی دوپہر پر تھا، لیکن ان کی جو مسلسل یہ روش تھی، یہ ان کا مسلسل طریقہ تھا کہ حق واضح ہے لیکن قبول نہیں کر رہے حسد کی وجہ سے، تو پھر اللہ نے ان کی جو نور عقل اور نور فطرت تھا وہ اللہ نے سلب کر لیا۔ اب جو فطرت تھی نا، فطرت سلیمہ، وہ لوگ اس سے ہٹ گئے اور اس فطرت کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، تو اب وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے۔ اب گویا کہ وہ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، نہ حق وہ سن سکتے ہیں، حق سننے سے بہرے ہو گئے۔ سننے سے مراد ایسا سننا کہ بندہ سن کے پھر اس کو قبول کر لے۔ حق دیکھنے سے بھی اندھا ہو گئے کہ ایسا حق جو دیکھے بندہ تو پھر اس حق پہ چل پڑے، اور اسی طرح حق بولنے سے گونگے ہو گئے کہ ایسا حق بولے کہ وہ اس حق پر عمل بھی کرے اور اس کو قبول بھی کرے۔ تو اب وہ یہ زبان سے تو کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں، لیکن یہ اس حق کو جو زبان سے کہہ رہے تھے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم نے تو ان منافقین کو نہیں دیکھا نا، لیکن یہ ہم تصور اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری پریکٹس کے اندر یہ بات گزری ہے کہ آپ گھر میں ہیں اور گھر میں پہلے تو یہ بجلی نہیں ہوتی تھی، اور اب بجلی بھی آ گئی ہے تو یکدم بجلی چلی نہیں جاتی اور اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ہمیں کوئی چیز اٹھانی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ چیز کدھر پڑی ہے، راستے پہ جانا تو راستے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ جو ہمارے مشاہدے میں چیز آئی ہے، اللہ نے وہ مثال دی ہے تاکہ ہم ان منافقین کی اس حالت اور کیفیت کو سمجھ سکیں۔ تو انسان کے اندر جو فطرت ہے، اللہ نے ایک طبیعت رکھی ہے انسان کے اندر پیدائشی طور پر، تو اگر بندہ اس طبیعت اور اس فطرت پہ قائم رہے تو پھر باہر سے جب اس کو حق کی آواز آتی ہے تو وہ فوراً قبول کر لیتا ہے، اور اگر اس فطرت میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر وہ حق کو قبول نہیں کرتا یا پھر اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ تو بری صحبت جو ہے وہ اصل میں آدمی کی فطرت کو بگاڑتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو وہ فطرت اسلام پر ہے، لیکن یوں ہی وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو پہلے ماں باپ کا ماحول ملتا ہے، پھر دیگر افراد کا ماحول ملتا ہے، جیسا ماحول ملتا ہے ویسا اس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے۔ پھر اس ماحول کی وجہ سے بعض اوقات وہ فطرت سلیمہ بالکل مسخ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس میں مکمل بگاڑ آ جاتا ہے، تو وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ہے کہ وہ اس میں خرابی تو آتی ہے، لیکن پھر وہ اچھی صحبت پائے تو وہ خرابی دور ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو نور فطرت ہے دوبارہ سے وہ اجاگر ہو جاتا ہے، تو پھر جو حق کی آواز آتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ جو پہلی قسم کے منافقین تھے، تو
ان پر حق واضح تھا، اس کے باوجود بوجہ حسد حق کو قبول نہیں کیا اور پھر مسلسل اس عادت پہ رہے، تو نتیجتاً پھر وہ حق قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیے گئے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان منافقین کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ کو روشن کیا، بس جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کر دیا تو پھر اللہ ان لوگوں کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیرے میں چھوڑ دیا، اس حالت میں کہ انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ گونگے ہیں، سمن یہ اسم کی جمع ہے، بہرے ہیں کانوں سے، حق سننے سے وہ کانوں سے بہرے ہیں، بکمن ابکم کی جمع ہے، اور زبان سے حق بولنے سے وہ گونگے ہیں، اور عمیون یہ اعمیٰ کی جمع ہے، اور حق دیکھنے سے اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، اب وہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے، اب وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے زبان سے اظہار کیا تھا حق کا، دل سے قبول نہیں کیا، اور پھر یہ ہے کہ مسلسل اس عادت پر رہنے کی وجہ سے پھر یہ کیفیت ہو گئی کہ اب وہ مکمل حق قبول کرنے سے محروم کر دیے گئے، اب کوئی امید نہیں ہے کہ وہ حق کو قبول کریں گے۔ پھر اگلی مثال جو ہے وہ اگلے درس میں اس کی وضاحت کی جائے گی، اور جو پھر اگلا سوال ہے کہ اس مثال سے ہمیں کون سی نصیحت حاصل ہوئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا ذکر ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔